الحمد للہ اتم علینا النعمہ واکمل لنا الدین۔ برادران اسلام، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، جس نے ہمارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کیا اور ہمارے لیے دین کو مکمل کیا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی کائنات کا رب ہے۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول اور امین ہیں، اور آپ کے صحابہ پر، تابعین پر اور ایمان لانے والوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور اسی کی تعظیم کرو، کیونکہ تمہارے یہ دن بہت ہی عظیم ہیں۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے بہترین آخرت کا توشہ تقویٰ ہے، اور گناہ اور خواہشات کی پوجا سے دور رہو۔ مسلمانوں، یہ بہترین نیکی کا موسم اختتام پذیر ہے، تو جو باقی ہے عمل صالح کے ذریعے سے غنیمت سمجھو، اور جو کوتاہی ان دنوں میں کرے گا، یقین جانو وہ بہت ہی بڑا نقصان اٹھانے والا ہے، اور جو ان دنوں سے فیضیاب ہوگا، یقیناً وہی آدمی توفیق دیا گیا ہے۔ اور ان دنوں میں اعمال صالحہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں جو حدیثیں وارد ہیں، خاص طور سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل الصالح فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اور مسلمانوں، ان 10 دنوں میں جو بڑے ہی اللہ رب العالمین کے عظیم ترین دن ہیں، ایک دن ایسا بھی ہے جس کی اللہ رب العالمین نے عظمت کو بیان کیا ہے اور قدر و قیمت کو واضح کیا ہے، وہ ہے عرفہ کا دن، اور اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے والشفع والوتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر یوم عرفہ، وتر عرفہ کا دن ہے، والشفع یوم النحر، اور قربانی کا دن شفع ہے، حاکم کی روایت ہے، اور اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کو نازل فرمایا ہے۔ عرفہ کے شام کو اس کا نزول ہوا اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ عرفہ کی فضیلت ویسے بھی بہت زیادہ ہے کہ غیر حاجی عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں تو 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده۔ عرفہ کا روزہ درجات کی بلندی کا سبب ہے اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے،
اور گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ اس دن کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ یہ مغفرت کا دن ہے، گناہوں کو دھونے کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں کے پاس، اور اللہ رب العالمین اس دن بے انتہا لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ اسی لیے اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ جو عرفہ میں کھڑا ہے اور جو عرفہ کے باہر ہے، ان تمام کو یہ فضیلت شامل ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اس کے روزے کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کیا کرو، التجا اور فریاد کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء عرفہ، اور وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اس لیے عرفہ کے دن ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا چاہیے، یہ تکبیر مقید ہے، اور ایام تشریق کے اخیر تک جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو قربانی کے دن اور ان تمام دنوں میں تکبیرات اور تحلیلات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو خلوص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔